السلام علیکم جی۔ تربیت کے طریقے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور بعض دفعہ ایسی مجبوریاں پیش آ جاتی ہیں جیسے قضائے حاجت کے لیے جانا تو بے شک جاؤ، مگر فارغ ہو کر جلدی واپس آ جانا چاہیے، کیونکہ کیا معلوم ہے کہ کب وہ گھڑی آ جائے جس کے لیے انسان ساری عمر کوشش کرتا رہتا ہے۔ ایک گھڑی ایسی آ سکتی ہے کہ اس وقت ایک کلمہ انسان کو کافر سے مومن بنا دیتا ہے، اسے شیطانی سے رحمانی بنا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہی دیکھ لو۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، مگر ایک بات ان کے کان میں ایسی پڑی جس نے ان کی حالت بالکل بدل دی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے نکلے کہ انہیں معلوم ہوا ان کی اپنی بہن مسلمان ہو چکی ہے۔ اس پر وہ اپنی بہن کے ہاں گئے اور گھر میں قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا۔ غصے میں آ کر اندر گھس گئے اور اپنے بہنوئی کو مارنے لگے۔ اس پر بہن بچانے لگی تو اس کے بھی چوٹ آئی۔ اس حالت کو دیکھ کر ان کے دل میں کچھ ندامت پیدا ہوئی تھی کہ بہن نے کہا کہ عمر تم ہم پر اس لیے ناراض ہوتے ہو کہ ہم نے ایک خدا کو مانا ہے۔ یہ سن کر وہ سر سے پاؤں تک کانپ گئے اور اپنی بہن سے کہا جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ۔ ان کی بہن نے کہا پاک ہو کر آؤ تو سنائے۔ وہ نہا کر آئے اور ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، جسے سن کر ان کے آنسو رواں ہو گئے اور سیدھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آ کر دستک دی۔ جب معلوم ہوا کہ عمر ہیں تو بعض نے کہا ذرا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، وہ سخت آدمی ہیں، نقصان نہ پہنچائیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر مخالفت کی نیت سے آئے ہیں تو ہمارے پاس بھی تلوار ہے۔ آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دی۔ جب سامنے آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر کب تک مخالفت کرتے رہو گے؟ اس پر انہوں نے کہا میں تو غلامی کے لیے آیا ہوں، اب دیکھو انہیں کس طرح ہدایت نصیب ہوئی۔ اگر وہ اس مجلس میں نہ جاتے تو شاید عمر ایمان سے محروم رہتے۔ آپ لوگوں کے لیے سارا سال آرام کرنے کے لیے پڑا ہے، اس لیے یہ چند دن کی تکلیف اٹھا کر بھی خدا تعالیٰ کا کلام سننا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا، میں نے قرآن کریم کے ترجمے کا کام شروع کیا ہوا ہے اور خدا کے فضل سے 20 دسمبر کو سورۃ البقرہ کا ترجمہ ختم ہو گیا ہے، اور امید ہے کہ اگلے سال 7.5 پاروں کی پہلی جلد شائع ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ باپ دعا کریں بغیر اس کے کہ اس کام میں کوئی روک پیدا ہو، اس کام کو سر انجام دے کر اس فرض سے سبکدوش ہو جاؤں اور تفسیر اور ترجمہ دوستوں تک پہنچا سکوں۔ تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل میں نے مالی مشکلات کی طرف جماعت کو توجہ دلائی تھی۔ آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بھی سلسلے کی سچائی کی ایک علامت ہے۔ ایک فرانسیسی مصنف لکھتا ہے میں نے 20 کتابیں پڑھی ہیں جن میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹا ہے، مگر میں ان کتابوں کو کیا کروں جب کہ میں دیکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں میں جو غریب، وحشی اور غیر تعلیم یافتہ ہیں، ایک کچے مکان میں بیٹھا ہوا جو چھوٹا سا کمرہ ہے اور مسجد کے نام سے مشہور ہے، اور جس کی چھت پر کھجور کی ٹہنیاں بغیر صاف کیے پڑی ہیں، اور جب بارش ہوتی ہے تو اتنا پانی ٹپکتا ہے کہ سجدہ پانی میں کرنا پڑتا ہے۔ ایسے لوگوں میں جنہیں کسی کے پاس بھی سارا تن ڈھکنے کے لیے کپڑا نہیں، یہ مشہور کر رہا ہے کہ ساری دنیا کو کس طرح فتح کرنا چاہیے
اور پھر ایسا کر کے میں دکھا دے پھر ایسا کر کے بھی دکھا دیتا ہے۔ مصنف کہتا ہے، لاکھوں صفوں کے مقابلہ میں جب میں اس واقعے کو دیکھتا ہوں تو سب باتیں حقیر معلوم ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا تھا، اسی وقت امراء اور بادشاہ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے، تو کیوں کر ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو جو کامیابی حاصل ہوئی وہ خدا کا فضل تھا، وہ تو امراء اور بادشاہوں کا فعل سمجھا جاتا۔ مگر جب آپ نے دعویٰ کیا تو سب بھائی بند اور عزیز رشتہ دار آپ کے دشمن ہو گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سب سے بڑا دوست اور آپ کے علم اور معرفت کا سب سے بڑا متعارف مولوی محمد حسین بٹالوی تھا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ آپ کا دماغ بگڑ گیا ہے، میں نے اسے بڑھایا تھا، میں ہی اسے گراؤں گا۔ ساری دنیا کے علماء نے آپ کا مقابلہ کیا، عرب و عجم سے آپ کے خلاف فتوے منگائے گئے، مگر باوجود دنیا کے اس قدر مخالفت کے آپ اکیلے اٹھے اور کہا، یہ ٹھیک ہے کہ میرے ساتھ کوئی آدمی نہیں اور ساری دنیا میری دشمن بن گئی ہے، مگر میں اس آواز کو کیا کروں جو مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے سنائی دے رہی ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا، پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زوراور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کرے گا۔ میں اس آواز کا کس طرح انکار کر دوں؟ اس وقت گورنمنٹ بھی آپ کی مخالف تھی اور تمام لوگ بھی دشمن تھے، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ایک طرف تھے اور ساری دنیا دوسری طرف، مگر یہ اتنے لوگ اس کے شکار پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں اور یہ تو اس جگہ کا نظارہ ہے، باہر لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ میں پچھلے سال جب شام گیا تو دمشق کے ایک بڑے ادیب نے، جو ادب کے موجد مانے جاتے ہیں، مجھے تمسخر سے کہا، آپ مرزا صاحب کی کتابوں کی یہاں اشاعت نہ کریں، کیونکہ ان میں غلطیاں ہیں اور لوگ ان غلطیوں کو دیکھ کر ان سے بدظن ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، لو، میں یہاں بیٹھا ہوں اور اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک تمہارے اس دعوے کو باطل نہ کر لوں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں پر جو اعتراض کرنا چاہتے ہو کر لو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا مقابلہ کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا، ضرور کرو اگر کر سکتے ہو۔ کہنے لگا، اس میں آپ کا نقصان ہوگا۔ میں نے کہا، اگر ہم جھوٹے ہیں تو تمہارا فرض ہے کہ مقابلہ کرو، اور اگر ہم سچے ہیں تو تمہارے مقابلے سے ہمیں نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ فائدہ ہوگا۔ مگر اس نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ پھر کہنے لگا، عرب ایک ہندوستانی کو مسیح موعود نہیں مان سکتے۔ میں نے کہا، میں یہاں مشن قائم کرنے والا ہوں، ہم یہاں جماعت قائم کریں گے، تم زور لگاؤ۔ خدا کی قدرت ہم پر وہاں 5 دن کے لیے ہی گئے تھے کہ جب چلنے لگے تو ایک عالم کا جو عربی، فارسی اور ترکی کا ماہر تھا، رات کے 10 بجے کے قریب رکا آیا۔ میں ملاقات کی خاطر صبح سے بیٹھا ہوں، ممکن ہے اب بھی مجھے ملاقات کے لیے وقت نہ ملے، اس لیے میں اس رکے کے ذریعے اطلاع دیتا ہوں کہ میں مرزا صاحب پر ایمان لے آیا۔ اب آپ جہاں چاہیں مجھے تبلیغ کے لیے بھیج دیں، اور اب تو وہاں ہمارا وفد پہنچ گیا ہے اور اس کے ذریعے جماعت قائم ہو گئی ہے۔ اور اسی شخص نے جس نے کہا تھا یہاں کوئی شخص نہیں مان سکتا، کہلا بھیجا ہے کہ مجھ پر بدظنی نہ کی جائے، میں کبھی آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ پس آپ لوگ اپنی غربت
اور کمزوری کا خیال نہ کرے۔ وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنی غربت اور کمزوری کی وجہ سے کامیاب نہ ہوں گے، وہ مشرک ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ سلسلے کا کام اس نے کرنا ہے۔ پھر جو شخص اپنے آپ کو نکارا سمجھتا ہے، وہ خدا تعالیٰ پر الزام لگاتا ہے کہ علیم ہستی نے دنیا کو فتح کرنے کے لیے یہ نکارا ہتھیار چنا ہے۔ اسے کون اچھا سپاہی کہے گا جو ٹوٹی ہوئی بندوق یا تلوار اٹھا کر دشمن کے مقابلے میں نکلتا ہے؟ پھر جس کو خدا تعالیٰ نے سلسلے کی خدمت کے لیے چنا ہے، وہ نکارا کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ کام کا انسان ہے، اور جسے خدا تعالیٰ چنتا ہے وہ ذلیل نہیں ہوتا بلکہ وہی معزز ہے۔ مدینہ کے ایک رئیس نے آج سے 1300 سال پہلے کہا تھا، مدینہ کا سب سے معزز، وہاں کے سب سے ذلیل شخص رسول کریم نعوذ باللہ من ذالک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک کو مدینہ سے نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہوا فرماتا ہے، وہ کہتا ہے عزت اس کے پاس ہے، عزت تو رسول کو ماننے میں ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ کا نتیجہ یہ ہوا، اس کا بیٹا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، میں نے سنا ہے میرے باپ نے اس طرح کہا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے، مگر یہ نہ ہو کہ کوئی اور قتل کرے۔ کسی وقت شیطان مجھے دھوکہ دے کر اس کے خلاف بھڑکائے، اس لیے اس کے قتل کی خدمت میرے سپرد کی جائے۔ یہ بات سن کر اسے اپنی عزت کا اچھی طرح احساس ہو گیا ہوگا۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ احسن جزا۔